نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون صدق اللہ العظیم۔ معزز مکرم و قابل احترام تمام ہی ناظرین کرام، آج ایک اہم عنوان کو آپ حضرات کے سامنے لے کر کے حاضر ہوا ہوں کہ شرک و بدعات کی مذمت اسلام میں کیا وجہ سے ہے۔ معزز سامعین، معزز ناظرین، جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا کے اندر آئے، ان میں سے کسی بھی نبی نے لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف بلانے کی بجائے اپنی طرف نہیں بلایا۔ کسی بھی نبی نے لوگوں کو اللہ رب العزت سے مانگنے کی بجائے اپنے سے مانگنے نہیں لگایا، بلکہ اللہ رب العزت ہی کو اصل سمجھا اور لوگوں کو بھی سمجھایا کہ اللہ رب العزت ہی اصل ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بھی فرمایا، میں نے آپ کے سامنے خطبے میں جو آیت پیش کی، والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم، اور تم جن لوگوں کو خدا کے علاوہ پکارتے ہو وہ تمہاری کچھ بھی مدد نہیں کر سکتے، ولا انفسہم ینصرون، اور نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ آج لوگ کس طرح سے شرک و بدعات کو فروغ دے رہے ہیں۔ خود مسلمان، میں آپ کے سامنے شرک کی کوئی چھوٹی سی تعریف کر لوں۔ اللہ رب العزت کی جگہ کسی اور کو شریک ٹھہرانا، یا اللہ رب العزت سے مانگنے کے اندر درمیان میں کسی کو شریک کرنا۔ اور بدعت کی چھوٹی سی تعریف کروں کہ بدعت ان گناہوں کو کہا جاتا ہے جنہیں شیطان نے اس طرح سے مسلمانوں کے درمیان میں رائج کیا جسے مسلمان نیکی سمجھ کر کرتے ہیں۔ تو معزز دوستو، شرک و بدعات یہ شرک کفر سے بڑا گناہ ہے۔ شرک یہ کفر سے بھی بڑا گناہ ہے، اس لیے شرک سے ہم تمام کو بہت دور رہنا چاہیے۔ آج کئی منتیں چادریں چڑھاتے ہیں ہمارے مسلمان، پیروں پر جا کر، بزرگوں کی قبروں پر جا کر، اور ان سے دعائیں مانگتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ رب العزت سے لے کر دیں گے، بلکہ قرآنی آیت لمح اللہ آواز لگاتی ہے کہ تم جن لوگوں کو خدا کے علاوہ پکارتے ہو تمہاری کچھ بھی مدد نہیں کر سکتے، وہ خود اللہ کے محتاج ہے۔ ان قبروں کے اندر وہ خود اللہ کے محتاج ہے کہ اللہ رب العزت ہماری مغفرت کر دے، اللہ رب العزت ہمیں جنت عطا کر دے، اور ہم ان لوگوں کے پاس جا کر اپنی تمنائیں پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے پاس جا کر منتیں چڑھاتے ہیں۔ بلکہ یہ چیزیں اسلام کے خلاف ہے، اور یہ چیزیں عقل کے بھی خلاف ہے، فطرت کے بھی خلاف ہے۔ میں آپ کو بولوں کیونکہ اللہ رب العزت ہی جب سب سے بڑے ہیں، سب سے کریم ہے، براہ راست ہماری آواز کو سننے والے ہیں، ہر وقت ہماری دعا کو سننے والے ہیں۔ ہم جب بھی اللہ رب العزت کو پکارتے ہیں، اللہ رب العزت فوراً ہماری آواز کو سن لیتے ہیں۔ تم ڈائریکٹلی اللہ رب العزت کی پکارنے کے علاوہ دوسروں کو کیوں پکار رہے؟ یہ عقل بھی اس کی بات کی اجازت نہیں دیتی، اور نہ فطرت اس بات کی اجازت دیتی ہے۔ تو شریعت، میں آپ کو پھر کہوں کہ فطرت اور شریعت میں فرق نہیں ہے۔ فطرت اور شریعت دونوں آپس میں ریلیٹڈ ہیں، دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ اس لیے کہ ایک مثال میں نے گزرے ہوئے ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کی، اور اب یہ مثال پیش کر رہا ہوں، وہی مثال ابھی آپ کے سامنے جو پیش کی کہ اللہ رب العزت کے علاوہ دوسروں کو سے مانگنا اور ان کو کہنا کہ اللہ رب العزت سے لے کر دو، فطرت بھی اس کا تقاضا نہیں کرتی، فطرت بھی اس کو مانتی نہیں۔ تو شریعت کا جو حکم ہے فطرت سے ملا ہوا ہے، تو ہمیں اس بات کو مان لینا چاہیے کہ فطرت اور شریعت دونوں ایک ہی ہے، شریعت کوئی الگ سے طریقہ کار نہیں ہے۔ نہیں، اللہ رب العزت ہم تمام کو شریعت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے،
اور شریعت پر چلنے والا بنائے، اور ایسے ناہنجار بے عقل لوگوں کی طرح اسلام کے اندر رہتے ہوئے شرک و بدعات کرنے سے ہم تمام کو روکے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کی حفاظت فرمائے شرک و بدعات سے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔